ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر، اور آپ سے ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کر دیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا اصل جو موضوع ہے میرا آج کا وہ ہے یو اے ای، خاص طور ابوظہبی میں دہشت گردی کے حملے، اس کے بعد کی صورتحال، اس ریجن پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، کووڈ کی صورتحال کا سامنا ہے، ایکسپو 2020 کی کیا صورتحال ہوگی، اس پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ لیکن اس سے پہلے ایک 2-3 دن سے، بلکہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 1-1.5 ہفتے سے میں سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر تواتر کے ساتھ ویڈیوز دیکھ رہا ہوں۔ ایک یوٹیوبر ہیں پاکستان کے، بنیادی طور پر وہ کھانے پکانے کی ویڈیوز بناتے ہیں، فوڈ ولاگرز جنہیں ہم کہتے ہیں۔ نام ہے ان کا مبشر صدیق، اور ان کے بھائی ہیں زین العابدین۔ کافی دنوں سے ان کے خلاف ایک مخصوص لیول کے لوگ ان کے خلاف ویڈیو بنا رہے ہیں، ہرزہ سرائی کر رہے ہیں، اور میں مبشر صدیق کو نہیں جانتا ذاتی طور پر، 1-2 مرتبہ ان کی ویڈیوز دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے۔ ایک دفعہ گوگل نے ان کو ایک اعزاز دیا ہے کہ پاکستان کا سب سے کامیاب ترین فوڈ ولاگر۔ ایک دفعہ کسی ٹی وی چینل پر ان کا انٹرویو دیکھا ہے۔ بہرحال میں ان کو زیادہ نہیں جانتا، لیکن جو ویڈیوز تواتر کے ساتھ آ رہی ہیں اس میں یہ تھا کہ جی وہ بڑے مغرور ہیں، ہمیں ملتے نہیں ہیں، اور وہ جب لندن میں گئے تو وہ لوگوں کے خرچے پر وہاں پر گئے تو وہاں پر وہ مفت بری کر رہے ہیں، یعنی مفت کے کھانے کھا رہے ہیں، اور لوگوں کو لفٹ نہیں کراتے، کسی کے ساتھ تصویر نہیں اترواتے، سیلفی نہیں اترواتے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں۔ لیکن اب ان کی ذات کے حوالے سے باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ جی مبشر صدیق نے دوسری شادی کر لی ہے، اور پہلے وہ اس کی تردید کرتے رہے، اور یہ اب مجھے یہ بتایا جائے بھائی، شادی کرنا کسی بھی شخص کا پرسنل افیئر یا ذاتی فعل ہے۔ اگر کوئی دوسری شادی بھی کرتا ہے تو اس کی شریعت میں اجازت ہے، اس سے کسی تیسرے شخص کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ اگر تکلیف ہوگی تو اس شخص کی پہلی اہلیہ کو ہوگی، پہلی بیوی کے بچوں کو ہوگی، والدین بہن بھائیوں کو ہوگی، عزیز رشتہ داروں کو ہوگی۔ آپ کو اور مجھے کیا کوئی شخص دوسری شادی کرے، تیسری کرے، چوتھی کرے؟ اب ایسے لگتا ہے کہ ایک منظم جو ہے کیمپین مبشر صدیق کے خلاف چلائی جا رہی ہے، یا ان دونوں بھائیوں کے خلاف چلائی جا رہی ہے۔ اس میں سب سے نمایاں پہلو جو ہے وہ حسد کا ہے۔ ظاہر ہے پاکستان ہمارا ملک ایسا ہے، اس میں کوئی شخص، غریب آدمی خاص طور پر، اوپر چلا جائے، وہ مہینے میں لاکھوں کروڑوں روپے کمانا شروع ہو جائے، سب سے پہلے تو اس کے گاؤں والے چودھریوں، زمینداروں، خانوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ یار یہ بندہ عام غریب مزدور، اور آج یہ کروڑوں میں کھیل رہا ہے، آج اس کی گاڑیوں کی قیمت کروڑوں کی ہے، آج یہ پوری دنیا کے سیر و سیاحت کے لیے جا رہا ہے، اور سب سے زیادہ یہ کہ اس کو ایک وی آئی پی کا سٹیٹس دیا جا رہا ہے، یہ ایک وی آئی پی بن گیا ہے۔ لہذا میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے، ایسی ویڈیوز کی کوشش کریں، ایسی ویڈیوز کی آپ حوصلہ شکنی کریں جس میں کسی ذات کے اوپر کیچڑ اچھالا جائے اپنی سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے۔ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں نے جس طرح کہا کہ میں ان دونوں بھائیوں کو اس قدر جانتا ہوں کہ یہ یوٹیوبر ہیں، لیکن مجھے ایک چیز بری لگی تو میں نے اس کا اظہار کر دیا۔ اب آتے ہیں جناب، یہ جو واقعہ ہوا ہے ابوظہبی میں، اب تو پوری دنیا کی جانب سے اس کی مذمت کے بیان آ رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو پاکستانی ہمارے بھائی کی ہلاکت ہوئی ہے اس پر یو اے ای کے جو وزیر خارجہ ہیں شیخ عبداللہ بن زائد، انہوں نے اس کی مذمت کی ہے ہمارے وزیر خارجہ کو فون کر کے۔ ظاہر ہے انہوں نے انڈین شہریوں کی ہلاکت پر بھی مذمت کی ہے۔ فعل ہی قابل مذمت تھا۔ اب دیکھیں کچھ لوگ، میں ان کے کوئی جواب نہیں دینا چاہتا،
اب یہاں پہ جہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے، ایک تو ایئرپورٹ کا کہتے ہیں کہ کوئی ملک کا حصہ ہے، وہاں پر یہ دھماکہ ہوا، اور ایک دھماکہ دوسری جگہ ہوا، کہتے ہیں 3 ٹینکر تباہ ہوئے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی اس میں 3 میزائل یا راکٹ داغے گئے، کچھ کہتے ہیں جی 2 تھے، کسی کو کچھ پتہ نہیں جب تک تحقیقات سامنے نہیں آتی۔ اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یو اے ای یا سعودی عربیہ جیسے ممالک میں تحقیقات کر لی جاتی ہیں، ان کو پبلک نہیں کیا جاتا، پبلک کے سامنے نہیں لایا جاتا، اس کی وجوہات ہم جانتے ہیں۔ یہ ہمارے ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ تحقیقاتی ادارے کی خفیہ رپورٹ ابھی وزیر اعظم کے پاس، متعلقہ وزیر کے پاس نہیں پہنچتی، لیکن جرنلسٹ یا صحافی اسے سامنے لے آتے ہیں، تو وہاں پر اس طرح کی کسی بات کا تو امکان نہیں ہے۔ البتہ جس طرح میں نے کہا تھا کہ اب اس سارے معاملے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو گورے ہیں، یورپی ممالک کے جو لوگ ہیں، امریکنز ہیں، یہ بنیادی طور پر انتہائی بزدل لوگ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں جذبہ ایمانی نام کی تو چیز نہیں ہے۔ ہم لوگوں کا تو اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ زندگی اللہ نے دی ہے، موت بھی وہی دے گا، اور جو دن اللہ نے مقرر کر دیا اسی دن ہماری موت آنی ہے۔ یہ تو کسی جگہ چھوٹا سا معمولی سا واقعہ ہو جائے، اس جگہ یہ 2 3 4 سال جاتے نہیں ہیں۔ اب خدا نخواستہ اگر یہی واقعہ ایکسپو 2020 کے قرب و جوار میں ہوا ہوتا، خدا نخواستہ میں کہہ رہا ہوں، تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ صورتحال کیا ہوگی۔ اس سارے واقعے کے باوجود یہ جو 2 دن پہلے ہوا ہے ابوظہبی میں، آپ یقین کیجئے بڑی تعداد میں لوگ وہاں سے جو سیاحت کے لیے آئے ہوئے تھے وہ فوری طور پر وہاں سے نکل رہے ہیں، کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اب ظاہر ہے یو اے ای والے اپنے اس معاملے کا بدلہ لیں گے، پھر یہ بدلہ لیں گے، تو وہاں سے کچھ نہ کچھ خدا نخواستہ ہو سکتا ہے۔ تو صورتحال ٹھیک نہیں ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ صورتحال انتہائی سنگین اور کشیدہ ہے۔ یہ جو فارنرز ہیں ان کے لیے صورتحال صحیح نہیں ہے کہ ظاہر ہے ان کی حکومتیں ان کو ٹریول ایڈوائزری جاری کرتی ہیں کہ جناب اب فوری طور پر ان علاقوں سے نکل جائیں۔ اب آتے ہیں جناب کووڈ کی سچویشن بھی آپ کے علم میں گزشتہ روز بھی تقریباً 2800 کے قریب کیسز یو اے ای میں سامنے آئے اور 3 اموات ہوئیں۔ اب پاکستان کی صورتحال آپ دیکھ لیجئے کہ 5500 کے قریب کیسز پہنچ کے 8 اموات ہوئیں، 8 یا 10 آج کے دن میں ہوئی ہیں۔ لیکن جو سب سے خطرناک بات ہے وہ 9.5% پازیٹیوٹی شرح پہنچ گئی ہے۔ میں کب سے یہ رو رہا ہوں، کب سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب اگر پاکستان میں 7 یا 8 کے اوپر یہ پازیٹیوٹی شرح پہنچ گئی تو خدا نخواستہ وہ ممالک جنہوں نے ابھی تک پاکستان کو ریڈ لسٹ میں نہیں رکھا ہوا وہ بھی پاکستان کو ریڈ لسٹ میں رکھ لیں گے، شمار کر لیں گے۔ ابھی کراچی کی آج خبر یہ ہے کہ کراچی میں 40.3 یا 2% پازیٹیوٹی شرح ریٹ ہے، لاہور میں 15 ہے، پشاور میں 11 ہے، راولپنڈی اسلام آباد میں 12 ہے۔ تو سب کو اگر آپ اکٹھا کریں تو دیکھ لیں 9.5% کے قریب یہ ہے۔ اور اگر یہ اسی طرح کیسز کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا، اسی طرح اموات بڑھتی رہی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پازیٹیوٹی شرح میں اضافہ اسی طرح رہا، تو خدا نخواستہ ہمیں ایک مرتبہ پھر اندرونی طور پر اور بیرونی طور پر پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔